ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو، وہ یہ کوشش کرتا ہے، چاہے بزنس کا میدان ہو یا علم کی بات ہو، ایجوکیشن کی بات ہو، یا کسی اور بھی وہ کسی بھی میدان میں ہو، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس میدان میں سب سے آگے نکل جاؤں اور میں لیڈر بن جاؤں۔ دیکھیں، آپ کے کامیابی کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، مکمل ہمیں اعتماد ہو، اور مکمل ایمان بھی ہمارا تبھی ہوگا نا جب ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں گے۔ آج ہر انسان اسی بات کو لے کر کے پریشان ہے کہ محنت کرتے ہیں، کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن میرا ان لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور کر رہے ہیں۔ ایک تو رب کی ذات پہ بھروسہ رکھیں اور حلال کام کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کامیابی حاصل کرنے کے چکر میں آپ آخرت کو بھول جائیں اور حرام کام کی طرف آپ چلے جائیں۔ حلال کام کی طرف چلیں اور رب کی ذات پر بھروسہ رکھیں، پھر اپنی محنتوں کو برقرار رکھیں، پھر دیکھیں آپ کہ کس قدر آپ کو اللہ رب العزت کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی کہ سارے صحابہ لیڈر بننے کے لائق تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتدیتم اہتدیتم، یعنی تم میرے صحابہ کی پیروی کرو، ان کی اقتداء کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے رسول نے اتنا انہیں سوارا تھا، اتنا کامیاب بنایا تھا کہ اگر اللہ کے رسول کے کسی ایک صحابی کی بھی ہم نے پیروی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے بھی نقش قدم پر ہم نے چلنے کی کوشش کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں اہتدیتم، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کسی ایک صحابی کی بھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب کچھ سیکھا، اس لیے وہ لیڈر تھے۔ تو لیڈر بننے کے لیے ہمیں ریڈر بھی بننا پڑے گا، ریڈنگ بھی کرنا پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کو موبائل میں ضائع کر دیں۔ آج دیکھیں اب ہمارا کیا حال ہے، ہم چاہے وہ بس اسٹیشن ہو یا ریلوے اسٹیشن ہو یا پھر ایئرپورٹ ہو، کہیں چلے جائیں، دیکھیں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جن کو لگن ہوتی ہے کامیابی کی طرف چلنے کی، تو وہ کبھی اپنا وقت ضائع یوں ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے ایک ایک منٹ کو نا قیمتی سمجھتے ہیں اور ریڈنگ میں، پڑھائی میں اپنے ٹائم کو وہ گزارتے ہیں۔ تو آج ہماری جنریشن کا کیا حال ہے، آج مسلمان کس طرف جا رہا ہے؟ گندے مناظر موبائل میں دیکھ کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، پوری رات آپ موبائل دیکھ کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ اپنے وقت کو سونے میں گزار رہے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں میرے عزیز، کامیابی یوں ہی نہیں آ جائے گی، بلکہ آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے، آپ کو لیڈر بننے کے لیے آپ کو ریڈنگ کرنا پڑے گی، آپ کو ریڈر بننا پڑے گا اور آپ کو محنت کرنا پڑے گی، تب کہیں جا کر کے آپ کامیاب ہوں گے۔ روزانہ نئی سے نئی چیزیں آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں ہندوستان میں کوئی عہدہ نہیں ملتا، ہمیں کوئی کسی عہدے پہ ہم نہیں جا پاتے، ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ذاتی ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے اندر وہ ایبیلٹی، وہ قابلیت بھی تو پیدا کریں تاکہ ہمیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ خود ہم اپنی ایبیلٹی اور قابلیت کے ذریعے لیڈر کے مقام تک پہنچ جائیں۔ بھئی مانا ہم پی ایم نہیں بن سکتے، سی ایم نہیں بن سکتے، تو کیا ہم جو چھوٹے عہدے ہیں، ایس پی، ڈی ایس پی یا اس طریقے کے اور بہت سارے ایس ایس پی، بہت سارے عہدے، کیا ہم وہ بھی نہیں حاصل کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ نہیں، اگر میرا بیٹا کسان ہے تو اگر میں کسان ہوں تو میرا بیٹا بھی کسان ہی بنے گا، اگر میں مزدور ہوں تو میرا بیٹا بھی اسی راستے پر چلے گا، وہ بھی مزدوری ہی کرے گا۔ اگر میں کسی چھوٹے سے کاروبار میں لگا ہوا ہوں تو پھر ہمارا ذہن یہ ہے کہ بھئی جب تک ہم زندہ ہیں ہم ترقی کی طرف نہیں سوچتے، کامیاب ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ اگر ہم مزدور ہیں، ہم کسان ہیں، اچھی بات ہے کسانی کرنا بھی اگر مقدر میں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کسان ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنی اولاد کو آپ کسی اچھی پڑھائی کرائیں اور کسی اچھے عہدے پر آپ اس کو فائز کرنے کی کوشش کریں۔
یہ کب ہوگا؟ جب ہم محنت کریں گے، جب ہم ریڈنگ کریں گے، اپنے وقت کو موبائلوں میں، آپسی لڑائی جھگڑوں میں اور آپسی خانہ جنگی میں نہیں گزاریں گے، بلکہ محنت کے ساتھ آپ جب ریڈنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز رب کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا کوئی امتی رات کو سونے سے پہلے کچھ علم سیکھ لے یا علم کی کوئی ایک بات سیکھ لے تو پوری رات عبادت کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس نے سونے سے پہلے ایک علم کی بات سیکھ لی۔ پوری رات قیام کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ علم کی کوئی ایک بات سیکھ کر کے سو جائے، کوئی علم کا ایک کوئی اسلام کی کوئی علم کی کوئی ایک بات، کوئی ایک مسئلہ سیکھ کر کے وہ سو جائے۔ لیکن ہماری راتیں کس چیز میں گزر رہی ہیں؟ کامیابی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس طرف جانا نہیں چاہتے۔ محنتیں ہم سے بہت دور ہو چکی ہیں کیونکہ ہم عیاش پرست ہو گئے ہیں، ہم عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں، سیدھے راستے کو ہم اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ آج بھی اگر ہم سیدھے راستے کو اختیار کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے محنت کرنے کی کوشش کریں تو آپ میں وہ ہنر ہے، آپ میں وہ کوالٹی ہے، وہ ایبیلٹی ہے آپ کے اندر کہ آپ کسی بھی مقام میں اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ کوئی بچہ ناکارہ نہیں ہوتا ہے لیکن اسے ناکارہ بنا دیا جاتا ہے، اسے بیکار بنا دیا جاتا ہے۔ بھئی بچے کا اگر ذہن بھی اچھا ہے، کسی کسان کے گھر میں، آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی مزدور یا کسان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، بہت مائنڈیڈ ہے، بہت زیادہ اس کے پاس ذہن ہے، بہت زیادہ دماغ ہے اس کے پاس، لیکن گھر والوں نے اس کو زبردستی اسی کام میں لگا دیا جو وہ خود کرتے تھے، تو اس کا دماغ اب کیا کام کرے گا؟ لیکن اگر اس کے دماغ کو آپ پرکھ پاتے، پڑھ پاتے، اس کے دماغ کو آپ سمجھ پاتے کہ ہمارا بچہ کچھ بننے کے لائق ہے، پھر آپ تھوڑی سی محنت کر لیتے اس کے ساتھ میں، تو پھر وہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہو سکتا تھا۔ تو اپنے اوقات کی قدر کریں، جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، جو حیات آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قیمت کو سمجھیں، اور آپ اپنے وقت کو موبائل میں اور یہ غلط جو مناظر ہیں اس کو دیکھنے میں نہ گزاریں، بلکہ اچھی چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں اور قابلیت حاصل کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ کسی بھی اچھے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔